بیان سے پہلے ایک سوال اور اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں کرتے ہیں، کیا اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہری حیاتی میں صحابہ نے محفلیں کی؟ صحابہ نے اس طرح کا میلاد کیا؟ یہ سوال ہے۔ اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اگر حدیث کی کتابیں پڑھی جائیں تو ہمیں وہاں سے اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد نبوی میں اکٹھے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اپنے صحابہ کے پاس آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہاں تجھے کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے؟ کس کی محبت نے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ اب دیکھیے یہ کون سے نبی سوال کر رہے ہیں؟ یہ وہ نبی ہیں جو مکہ میں بیٹھ کر مدینہ کی خبریں دیا کرتے تھے، جو مدینہ میں بیٹھ کر پوری کائنات کی خبریں دیا کرتے تھے، جو زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبریں دیا کرتے تھے۔ یہ وہ نبی سوال کر رہے ہیں۔ حضرت ام حارثہ کی والدہ، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا حارثہ ایک جنگ میں شریک ہوا، جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، آپ مجھے اس کے بارے میں خبر دیں۔ اگر اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں، اگر اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا ہے تو پھر مجھے رونے کی اجازت دی جائے۔ یعنی اس حضور کی صحابیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور جانتے ہیں کہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا، حارثہ کی ماں، کس جنت کی بات کرتی ہو؟ اللہ کی اتنی جنتیں ہیں، میں جانتا ہوں کہ تیرا بیٹا کس جنت میں ہے۔ اللہ نے تیرے بیٹے کو سب سے اوپر والی جنت میں بھیج دیا ہے۔ یعنی جو نبی زمین پہ بیٹھ کر جنت کی خبریں دے سکتا ہے، کیا اس نبی کو نہیں پتا تھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے صحابی، میرے غلام میری مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ پتا تھا، لیکن ہمیں اس سوال کا جواب دینا تھا کہ اگر کل کو میرے امتیوں سے کوئی سوال کرے کہ یہ جو آپ محفلیں کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، تو میرے امتیوں کے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کس چیز کا شکر ادا کر رہے تھے؟ توجہ کرنا، اے میرے صحابہ، کس چیز کا شکر ادا کر رہے تھے؟ اب صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس چیز کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا ہے، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ ہم اس چیز کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ ہم اس چیز کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جب تک آپ آئے نہیں تھے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا نہیں تھا تو ہمیں کوئی محلے والا نہیں جانتا تھا، لیکن جب آپ کا کلمہ پڑھا تو اب اللہ کے نوری فرشتے بھی ہمیں جھک کر سلام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم اس چیز کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا جذبہ دیکھا، اپنے صحابہ کی محبت دیکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، کیا
تم قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ تم یہی کام کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ پہ پکا یقین تھا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین نہیں تھا، یقین پکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو وہاں بیٹھنے کا جو اجر ہے اس کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ تم اسی وجہ سے بیٹھے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ ہم یہی کام کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جب تم میری مسجد میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بھی دیکھا، مجھے بھی دیکھا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم فرمایا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جا اور میرے محبوب کو میرا سلام دینا، اور میرے محبوب کو میرا یہ حکم دینا کہ میرا یہ سلام میرے امتیوں کو پہنچا دے۔ کون سے امتی؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کر رہے تھے۔ کون سے امتی؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میرا سلام ان کو دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ جب میں اپنے حجرے میں تھا تم میرا ذکر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر فخر کر رہا تھا۔ کس پہ فخر کر رہا تھا؟ کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنے پیارے امتی دیے ہیں کہ انہوں نے ان کو جہنم کے راستے سے بچایا ہے، تو وہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اب پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جنہوں نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیاتی میں حضور کا ذکر کیا، حضور کی محفل کی، کیا وہ سلام ان کے لیے خاص تھا، یا آج ہم یہاں بیٹھ کر محفل کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، وہ سلام ہمیں بھی پہنچے گا؟ اس کا جواب ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لے کے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آج ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے، آپ کا چرچا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اگر ہمارے بعد کوئی آپ کا کلمہ پڑھنے والا، کوئی آپ کا امتی اسی طرح وہ آپ کی محفل کرے، آپ کا ذکر کرے، کیا اس کو بھی سلام آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابی اے عمر قیامت تک جو بھی بندہ میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی اس طرح کی محفل کرے گا، میرا ذکر کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو سلام بھیجے گا۔